بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات جماعت ہشتم میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا معلم حافظ محمد ارسلان اور ہمارا آج کا بی لفٹ ہے نمبر 15۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے بی لفٹ کی جانب۔ کتاب پر موجود یہ تسلسل جسے تمام طلبہ سولو کر چکے ہیں، ہمارا آج کا بی لفٹ ہے عقیدہ تقدیر کے تصور، اہمیت اور اقسام کو سمجھ سکیں، تعمیر سیرت میں عقیدہ تقدیر کے اثرات کا جائزہ لے سکیں اور عقیدہ تقدیر پر ایمان پختہ کر کے دعا کا اہتمام کرنے والے بن سکیں۔ عقیدہ تقدیر اور انسانی تدبیر۔ تقدیر کیا ہے؟ سوال ہے یہ، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر، کہ بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں، جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں، ان کی ایک حد مقرر کر دی ہے کہ ایک انسان نے اس ٹائم پیدا ہونا ہے اور اس کا یہ اختتام ہے، یعنی کہ اس ٹائم اس کو موت واقع آنی ہے، اور اس کے دوران اس کی زندگی میں جتنے بھی کام ہیں وہ سارے کے سارے لکھ دیے جا چکے ہیں۔ پیارے بچوں، تقدیر کی دو اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے تقدیر مبرم، یعنی کہ اٹل فیصلہ ہے جو کہ ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ وہ تقدیر ہے کہ جس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی واقعہ نہیں ہو سکتی، جیسے انسان کی پیدائش، اس کی موت کا وقت یا اس کے والدین کا انتخاب کہ اس نے کس کے گھر میں پیدا ہونا ہے۔ دوسری تقدیر ہے تقدیر معلق، جو کہ مشروط فیصلہ ہے اور یہ بدل سکتی ہے۔ اور یہ کیسے بدلتی ہے کہ انسان اپنے اعمال کے ذریعے، دعا کے ذریعے اور اسی طرح صدقہ و خیرات کے ذریعے اس تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ تقدیر کیا ہے جی؟ تدبیر کیا ہے؟ تدبیر کا مطلب ہے منصوبہ بندی کرنا، محنت اور اسباب اختیار کرنا۔ اسلام ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنے کا نام نہیں، بلکہ تدبیر اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ مثال ہے کہ کوئی کسان اگر اپنی زمین میں بیج بوئے گا تب ہی اس کو فصل حاصل ہوگی، اور ایک کسان نے بیج بو دیا، اس نے محنت کی، کوشش کی، کھیتی باڑی کی، اب فصل یا تو اچھی ملتی ہے یا کبھی کبھار موسم کی خرابی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس کی فصل خراب بھی ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ اس نے تدبیر اختیار کی اور نتیجہ کس پر چھوڑ دیا؟ اللہ رب العزت پر چھوڑ دیا کہ اس کو یا تو خوشی ملے گی یا اس کو آخر میں فصل میں نقصان بھی مل سکتا ہے۔ تو تدبیر اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور تقدیر پر توکل کرنے کا حکم دیا گیا۔ جیسے یہاں پر دیکھیے کہ اعقلھا وتوکل، اپنا اونٹ باندھو اور اس پر بھروسہ کرو۔ کیا تقدیر بدل سکتی ہے؟ جی ہاں، تقدیر بدل سکتی ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثابت قدم رکھتا ہے، اور یہ ساری کے ساری چیز اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی اصل کتاب میں لکھی ہوئی موجود ہے۔ دعا اور صدقہ کی ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنی تقدیر کو بدل سکتا ہے، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے جو تقدیر معلم پر اثر انداز ہوتی ہے۔ کامیابی اور عاجزی۔ مومن کامیابی کا اپنا کمال سمجھ کر مغرور نہیں ہوتا، وہ جانتا ہے کہ کامیابی اللہ کے دین میں ہے۔ نتیجہ انسان عاجز اور انکساری اور اخلاق و تواضع کے دائرے میں رہتا ہے۔ ناکامی اور صبر۔ مومن کبھی کسی مقصد میں ناکامی پر مایوس نہیں ہوتا، وہ اپنی محرومی کا سبب اپنے آپ کو یا دوسروں کو نہیں ٹھہراتا، وہ اسے اللہ کی حکمت اور فیصلہ مان کر سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ عمل اور کوشش کی اہمیت۔ اسلام نے اچھائی کرنے اور برائی سے بچنے کی کوشش کرنے کی توفیق انسان کو بخشی ہے، اور انسان کو یہ حکم دیا ہے۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کوشش کی۔ نجات کے لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ہونا یہ شرط قرار دیا گیا ہے اور یہ لازمی ہے۔ اپنی حالت خود بدلیں۔ قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو اس وقت تک بدلتے نہیں ہیں جب تک کہ وہ قوم اپنے لیے خود محنت نہیں کرتی، خود کوشش نہیں کرتی۔ جب آپ محنت کریں گے، کوشش کریں گے، اپنی حالت کو خود بدلنے کی کوشش کریں گے، تبھی اللہ تعالیٰ آپ کی حالت کو بھی بدلیں گے۔ اختیار اور جزا و سزا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اختیار دیا ہے جس کو تدبیر کہا جاتا ہے۔ اختیار کا غلط استعمال کرنا یہ عذاب کا باعث ہے، اور اختیار کا درست استعمال کرنا یہ انعام یعنی بشارت کا باعث ہے۔ یعنی کہ جو کوئی اچھا عمل کرے گا تو اس کو بشارتیں ملیں گی، اور جو کوئی برا عمل کرے گا اختیار کا استعمال کرتے ہوئے اس کو سزا ملے گی۔ تقدیر پر ایمان ہمارے کئی ذہنی اور قلبی مسائل کا حل ہے۔ بحث و مباحثے کی ممانعت۔ مسئلہ تقدیر میں زیادہ غور و خوض اور بحث و مباحثہ کرنا یہ دین اسلام میں ممنوع ہے، حرام قرار دیا گیا ہے،
اور یہ انسانی عقل سے ماورا معاملہ ہے کہ ہمارا کام ہے ایمان رکھنا اور نیک اعمال کرنا۔ مومن کا لاہ عمل عقیدہ تقدیر سے متعلق کیسا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی بات ہے کہ تقدیر پر ہمارا پختہ ایمان ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہم عمل کریں یعنی تدبیر اختیار کریں، ہمارا توکل اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ پر ہونا چاہیے، اور اگر ہم اپنی تقدیر میں جو کہ بدل سکتی ہے اس میں بدلاؤ چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، دعا اور درخواست، اے اللہ ہمیں راہ راست پر رکھ، ہمیں استقامت کے ساتھ نیکی اور بھلائی کی توفیق عطا فرما، ہمیں تقدیر کے بارے میں شکوک و شبہات سے محفوظ رکھ، آمین۔ پیارے بچوں، کتاب پر موجود یہ مرکزیت جسے تمام طلبہ اپنے اساتذہ کی موجودگی میں اس کی ریڈنگ کریں گے کلاس میں، اور اسی طرح کتاب پر موجود یہ تدریسی جانچ جسے تمام طلبہ اپنی اساتذہ کی موجودگی میں حل کریں گے، اور اس کو حل کرنے میں آپ اپنے اساتذہ سے تعاون لے سکتے ہیں۔ کتاب تمرین و جائزہ پر اسی سبق سے متعلق آپ کو یہ نکھار ملے گا جسے تمام طلبہ سالو کر کے گھر سے لائیں گے، اور اگلے روز کمرہ جماعت میں اس کو اساتذہ کو دکھا کر ان سے دستخط بھی کروائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔